کہتے ہیں حاضرین کے ساتھ ساتھ غائبین کا بھی خیال کیا جا رہا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، تمہیدی طور پہ سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہے اپنے غائبین کو مطلع فرما دے، لیبلغ الشاہد الغائب۔ فرمایا جو غائب ہے، نہیں ہے مجلس میں، جو حاضر ہے سن لے، پھر اپنے جو بات کے لوگ ہیں ان تک بھی بات پہنچائے۔ اور علم کے انتقال یعنی علم کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں مجلس اپنے اوقات کو متعین کرتے تھے کہ آپ صبح جائیے گا، میں صبح میں سب کام کر لوں گا، شام میں جاؤں گا تو آپ مجھے وہاں کی باتیں سنا دیجیے گا، میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کو کبھی خیال ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت، بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا۔ ہاں، اس کو بعض مجلسوں میں سب لوگ موبائل اٹھا لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک کوئی اس کو محفوظ کر لے، جو غائب ہے اس تک پہنچانے کا اگر ذریعہ بن جا رہا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت ہی اکرام کا معاملہ یہ فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بغیر استحقاق کے، بغیر کسی دعا مانگے ہوئے، بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے اللہ نے یہ نعمت ہم سب کو نوازی، اور ہم سب کے سب امت معتدلہ کہلائے، امت وسط کہلائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ڈگری اتنی کافی ہے کہ دوسرے لوگوں کی فائل جب پھنسے گی تو تم ان کی شہادت میں جاؤ گے، تم ان کی گواہی میں جاؤ گے۔ حضرات انبیاء جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جب کسی کا آخرت میں معاملہ پھنسے گا تو وہ کہے گا کہ امت محمدیہ کو بلایا جائے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے صحیح پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس لیے کہ قوم انکار کر دے گی، نبی کی دعوت کا انکار کر دے گی کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا، انہوں نے اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ تو رسول و پیغمبر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلوائیے، وہ گواہی دے گی۔ قرآن کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تم اپنی تو چھوڑو بھائی، لوگوں کی گواہی ہم، اور یہ کمال ہمیں ہمارے اپنے اندر کوئی خاصیت کے بنا پر نہیں ملا ہوا ہے، یہ کمال صرف امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملا ہوا۔ آپ جانتے ہیں شہادت کے قابل کون ہوتا ہے، گواہی کے قابل کون ہوتا ہے؟ جو محلے میں، جو اپنے قصبے میں، اپنی بازار میں جو عادل ہوتا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی تہمت نہ لگی ہوتی ہو، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ خیانت نہیں کرتا، کہاں اس کی اب گواہی لے لی جائے گی، اس لیے کہ وہ صحیح گواہی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور یہ سب کی سب چیزیں ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے حاصل ہو گئی۔ تو ایک طرح کی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ہم لوگوں کی گواہی دیں گے۔ تو بھائی جب امت محمدیہ میں پیدا ہوئے تو پھر کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی، کچھ ہمارے اپنے کرنے کے کام بھی تو ہوں گے۔ یہ نہیں، یہ بات تو یہودی بھی کہتے تھے اور بڑی فخریہ طور پر کہتے تھے، فضلنا علی العالمین، دیکھو ہم سب سے فرسٹ ہیں،
نمبر 1 کے ہم دنیا جہان میں، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، تمہارا قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا جہان پر فضیلت دی تھی، دونوں جہان کی فضیلت دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات فرمایا۔ بعد میں تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب احکامات چھوڑ دیے، جنہیں آج ہم یہودی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب سے اہمیت کے حامل ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو یوں ہی پدرم سلطان بود ایک مقولہ ہے ہمارے یہاں کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ابا بادشاہ تھے، یہ ماں بتاؤ آپ کیا ہو، یہ بات کرو، آپ کے اندر کون سا کمال ہے؟ آپ کے دادا بابا زمیندار تھے، علاقے کے ڈاکٹر ماسٹر لائر تھے، بڑے لوگوں کے کام آتے تھے، وہ تو تھے کر کے اپنی گٹھری لے گئے۔ آپ کیا ہو، اپنے بارے میں بات کرو۔ وہ فضیلت جو ملی ہوئی تھی وہ تو وہاں کی ملی ہوئی تھی، ابھی آپ کیا ہو، اپنی ایک بات بتاؤ۔ ایسے وہ ایک فضیلت تو ہمیں حاصل ہے، لیکن ہم ہیں کیا؟ اپنی بات تو ہم کریں، ہمارے اعمال کیسے ہیں اس کا جائزہ تو لیں، ہماری روز و شب کیسے گزر رہی اس کے اوپر نگاہ تو ڈالیں۔ ہم اپنے آپ کو کہیں غیروں کے طریق پہ تو نہیں چلا رہے، کہیں غیروں کے راستوں پر تو نہیں چلا رہے، کہیں غیروں کے کلچر کو ہم اپنا تو نہیں رہے، کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برعکس زندگی تو نہیں گزار رہے۔ یعنی آپ نے فرمایا جو تھا اس کے ایک دم سے خلاف، ایک دم اپوزٹ تو زندگی نہیں گزار رہے۔ جائزہ لیں ہم اپنا، اگر جائزہ لیں گے، باریک بینی سے نگاہ ڈالیں گے تو بھائی ایک دم صاف تصویر سامنے آئے گی، پورا قضیہ سامنے آئے گا کہ ہم ایک دم سے پیٹرن بدل کے زندگی گزار رہے، طریق ہمارا ایک دم بدلا ہوا ہے، راہ راست سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا بھی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اندر نہ اخلاقیات ہے، اخلاق سے ایک دم سے نا آشنا ہیں، زبان کا استعمال بھی نہیں جانتے، دماغ چلانا کیسے اس کی بھی ہمیں جو ہے اس کا علم نہیں ہے، بس یوں ہی صبح شام اپنی زندگی کو گزارے جا رہے۔ کہتے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمیں کوئی فکر جو ہے اس بات پر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم تو بھائی کسی کام کے لیے آئے ہیں، کسی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی کام کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، کوئی ٹارگٹ ہمارا ہے، پیدا کرنے کی کچھ وجوہات ہیں ہماری۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا تاکہ تم ہمیں پہچانو، ہمیں جانو، ہماری معرفت حاصل کرو، ہم سے تعلق مضبوط کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم نے تمہیں سب چیزیں دے دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ای قرآن، فرمایا کہ وہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، زندگی کے ہر حصے میں اس کی تعلیمات کا اجرا ہو جائے۔ فرمایا بس تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ لیکن ہے بھائی نہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں۔ اللہ نے بھیجا دنیا میں کہ ہماری معرفت حاصل کراؤ۔ کمال یہ نہیں ہے بھائی کہ ہم اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں، اپنے بچوں کا بندوبست کر لیں، یہ بالکل کمال نہیں ہے کہ اپنا گھر بنا لیں، بچوں کے لیے گھر بنا دیں، یہ بالکل کمال نہیں ہے۔ کچھ اپنی تجارت کھڑی کر لیں، بچوں کی تجارت کھڑی کر دیں، یہ بالکل کمال نہیں ہے۔ اگر یہ کمال ہوتا، یہ سب تو چرند پرند کو بھی حاصل ہے، وہ بھی کھاتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک چڑیا، گوریا آپ کہہ لیں، کوا چیل کہہ لیں، کوئی بھی ایک چھوٹے سے چڑیے کو دیکھ لیجئے آپ، وہ خود کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے، اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے رہنے کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، بچوں کے لیے بھی ان کی پرورش کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، بچوں کو اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتی ہے، اڑنے کا طریقہ سکھلاتی ہے، بیٹھنے کا طریقہ سکھلاتی ہے، زندگی کیسے گزاری جائے اسے بڑا کر کے وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ چلے اس کا بچہ اڑ جاتا ہے۔ ہم نے اگر یہ کیا تو کون سا تیر مار لیا، ہم نے کون سا کمال کر لیا کہ گھر بنا دیا تو کون سا کمال ہے، خود کھا لیا تو کون سا کمال کیا، بچوں کو کھلا لیا تو کون سا کمال کر لیا، بچوں کو پڑھا دیا تو کون سا کمال کر دیا۔ کمال جب ہوتا کہ جب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے، کمال جب ہوتا جب احکام خداوندی پر عمل کرتے، بقیہ کمال نہیں۔ بقیہ تو زیادہ جگہ لیے ہوئے ہیں، بس بقیہ اور کچھ نہیں۔ چڑیا تو یہ پیڑ پہ بیٹھ کر گھونسلہ بنا کے سب کام کر لیتی، کم جگہ میں رزلٹ زیادہ دیتی، اور ہم جگہ زیادہ لے کر رزلٹ کم دیتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے بھائی، جس کو ہم نے کمال سمجھا ہے وہ کمال ہے نہیں۔ کمال تو یہ تھا کہ اللہ کا تعلق حاصل ہو جاتا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آ جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا مطالعہ کر کے، آپ کی سنتوں کو معلوم کر کے اس پر چلنا آ جاتا، یہ کمال ہو جاتا۔ آپ کی تعلیمات زندگی کا حصہ بن جاتی، آپ کی بتائی ہوئی چیزیں زندگی سے ایسے وابستہ ہوتی، کبھی الگ ہی نہیں ہوتی، یہ کمال تھا۔ صحابہ کو آپ دیکھیں، اتنا باکمال اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جماعت ایسی باکمال تیار کرائی، دنیا اس کی جو ہے مثال لانے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ کالی جو ہے عورت کے بیٹے، کالا کلوٹا کہہ دیا تھا، وہ جوش میں آئے، فرمایا واللہ میں یہ شکایت رسول اللہ سے کروں گا، رسول اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ حضرت بلال ابن رباح حضرت ابو ذر کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مجلس میں جا کر کیا کہ اسے وہ میری ماں کو تانا زن ہوتے ہیں اور میرے کالا کلوٹا ہونے پہ تانا زن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بدبودار نعرے آج تک تمہارے ذہن و دماغ سے نہیں گئے، یہاں تو سب برابر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مکرم ہے وہی بس شریعت کا جو آشنا ہے وہ مکرم معزز ہے، بقیہ اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کالا ہو گورا ہو، لمبا ہو چھوٹا ہو، اس سے بالکل لینا دینا نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، یہ سب بدبودار نعرے ہیں۔ حضرت ابو ذر کو کہا کہ تم رجوع کرو ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ذر باہر نکلے، اب کمال سنیے، اب آگے کمال ہے۔ کمال تو سب لگتا ہے، لیکن نمبر جب آتا ہے عمل کرنے کا تو پھر نظام فیل ہو جاتا ہے۔ باتیں ہم سن رہے ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ہمیں کرنا ہو تو روح ہماری کانپ جائے گی۔ ہمیں کرنا ہو جائے تو ہمارے اندر سے سمجھیے کہ ہم مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اجاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر باہر مجلس سے نکلے اور وہیں پر جو ہے اپنے سر کو زمین پر رکھا، حضرت بلال سے فرمایا کہ اپنا قدم رکھ کر میرے چہرے پر آپ جائیے، لیکن مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت بلال ابن رباح نے فرمایا نہیں واللہ، جس سر نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہو وہ جو ہے عزت کے قابل ہے۔ حضرت بلال جھکے اور ان کے رخسار مبارک پیشانی پر بوسہ دیا، فرمایا نہیں سب معاف ہے۔ بھائی کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر کبھی کہ لاؤ معافی ہی مانگ لو یا معاف کر دوں، کہ میں اگر چھوٹی سی بات کسی سے ہو جائے تو کتنا جھگڑا لڑائی ہو جاتی، اگر ایک دوسرے کے سامنے غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ معافی چاہے تو کون سی چیز گھٹ جائے گی؟ ایک غلطی پہ اسے تو معافی مانگنا ہی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو غلطی پہ بھی نہیں ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لے، دو لفظ اگر کہہ دے غلطی میری ہے مجھے معاف کر دیجئے، ایک بڑا فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ بات زبان تک نہیں تھی، بات عمل تک تھی، بات آج ہمارے ذہن و دماغ تک نہیں پہنچتی، اور کبھی کبھار کہیں سن لیا، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر سن لیا، کسی اللہ والے کی مجلس میں سن لیا، کسی عالم و مفتی کی مجلس میں سن لیا، تو وہ باتیں بس علم کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، عمل کا اس پہ تقاضا بھی پیدا نہیں ہوتا اور نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ سوچتے ہیں کہ علم کا اضافہ ہو گیا، بقیہ عمل کے سلسلے میں نہ ہم سوچتے ہیں نہ غور کرتے ہیں۔ یہ جذبات تو ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جب ہوگی جب شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ کالا گورا شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایک قاعدہ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہو فرمایا کہ ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں الگ الگ جو ہے قبیلے اور خاندان میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لتفاخروا نہیں فرمایا کہ فخر کرو کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے، فرمایا کچھ نہیں، سب برابر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مکرم ہے وہی جو صاحب شریعت ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے، شرعی احکامات جس کی زندگی میں جب شرعی احکامات کا اجرا ہے، فرمایا وہ مکرم ہے، وہ معزز ہے،
وہ عزت دار ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ بقیہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو وہ مالدار ہے تب بھی عزت دار نہیں ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب عمل نہیں ہے، وہ بھی عزت دار نہیں ہے۔ ایک چھوٹا ہے لیکن وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ عزت دار ہے، وہ اچھا ہے، وہ خوبصورت ہے۔ یہ اللہ نے بات فرمائی کہ دیکھو متقی و پرہیزگار بن گئے تو بس یہی تمہارے لیے بڑکپن کا ایک ذریعہ ہے۔ بقیہ کوئی اور چیز ہمارے اندر کمال کی پیدا ہو جائے اور سمجھیں کہ یہ صاحب کمال ہیں، فرمایا بس عزت کی چیز ایک۔ اور جب یہ نسبت حاصل ہوتی ہے بھائی تو پھر کالا گورا آدمی بھول جاتا ہے، چھوٹا بڑا بھول جاتا ہے، بلکہ اور آگے آپ چلیں گے وہ مسلم غیر مسلم بھی بھول جاتا ہے، اسے کچھ نہیں یاد، بس اللہ کی مخلوق ہے، میں میری طرف سے کچھ زیادتی لگ رہی۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، جو حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں اور بانی ہیں مدرسے کے، ہمارے جد امجد ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، بات مجھے یاد آئی۔ فرمایا کہ حضرت نے ایک مرتبہ کسی اپنے یہاں کام کرنے والوں کو، جو وہ غیر تھے، مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ کسی بات پر حضرت نے اسے سخت سست کہہ دیا۔ حضرت نے وہ کام کر رہا تھا وہاں پر، حضرت کو لگا کہ کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے، اس کو ڈانٹا کہ تم صحیح سے کام کیوں نہیں کرتے ہو، مزدور تھا وہاں کام کرنے والا تھا، حضرت نے ڈانٹ دیا، وہ کام صحیح کرتا رہا۔ پھر شام ہوئی تو بس حضرت کو اس کا اثر چڑھنے لگا، شام ہوتے ہوتے وہ گھر چلا گیا، لیکن حضرت کو وہ احساس پھر پیدا ہوا کہ میں نے اسے کچھ زیادہ ڈانٹ دیا۔ کیا فرمایا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ غلطی اس کی کم تھی، میں نے باتیں کچھ زیادہ کہہ دی۔ اسی وقت اپنی لاٹھی اٹھائی، ڈنڈا لیا اور اس جو ہے مزدور اور راجگیر کے گھر، جو کہ غیر مسلم تھا، وہاں ذات کے چمار جو ہے کام کرتے ہیں، گھر بنانے کا کام، صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ رات میں اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر نکلا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ زیادتی تم سے کم باتیں کہہ دی ہے، تم ہمیں معاف کر دو۔ اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ تھی، پورے علاقے کے چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کو بابا کہتے تھے اور ہر کوئی ان کو جو ہے عزت سے دیکھتا تھا۔ غیر مسلم اپنی عزت کا احترام جو ہے پیر چھو کے کرتا ہے، جیسے وہ اپنے طریقے سے مذہبی طریقے سے کرتا ہے، وہ فوراً پیر پہ گر گیا اور فرمایا اس نے جو ہے مزدور نے کہا کہ بابا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کی گالی بھی ہمارے لیے دعا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، ان باتوں سے کام نہیں چلے گا، تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہم نے معاف کیا۔ اب اس کی تو بیچاری کی جان نکلی جا رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے تو سب دعا لینے جاتے ہیں، مجھ سے معافی مانگنے آئے، میں کیسے کہوں؟ کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، معافی کا کیا سوال ہے؟ کہا نہیں، دیکھو جب تک اپنی زبان سے یہ بات نہیں کرو گے کہ ہم نے تم کو معاف کیا، ہم تمہارے دروازے سے نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس نے جو ہے عاجز آ کے کہا اچھا ٹھیک آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کی بات دہرا دیتے ہیں، ورنہ آپ ہمارے سب کچھ۔ پھر اس نے وہ بات دہرائی، حضرت نے جب اس نے بات حضرت کو کہی تب رات میں وہاں سے واپس ہوئے۔ تو یہ تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کی بھی ایک واقعہ میں نے سنایا، ماضی قریب کے اپنے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی زندگی میں نے سنائی۔ تو ہم کیوں ایسے نہیں بن سکتے؟ ہمارے اندر کون سی کمی ہے، یا ہم کون سے بہت بڑے والے سمجھدار ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے؟ اپنانا چاہیے بھئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ دیکھو تم لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ رحم من فی الارض، فرمایا جو زمین والوں پر رحم و کرم کرے گا اس کے اوپر آسمان والا رحم کرے گا۔ لیکن ہم نہ خود تیار ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہر ایک نے طے کر رکھا ہے بھائی، ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج میں شرعی امور کی پاسداری کرنے والے کا خاکہ بنا رکھا ہے، اور ہر شخص کو یہ گمان اور خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ میں دیندار ہوں، حالانکہ دین کی چیزیں زندگی سے وہ چھو کر بھی نہیں گزری۔ جن کو کچھ حاصل تھا وہ تو کبھی دعویٰ نہ کر سکے، وہ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم زمین میں سب سے زیادہ گئے گزرے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کاش پیدا نہ ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ میرا معاملہ جب پیش ہوتا برابر سرابر کر کے چھوڑ دیتے تو بس اللہ کا فضل ہوتا۔
ہم نے کیا بھی کچھ نہیں اور دعویٰ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے۔ اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، خیالات بڑے اونچے اونچے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے خیالات کا خیال رکھ لے، نہیں ہے تو کچھ نہیں، ان کا کرم ہو جائے تو ہو سکتا ہے معافی مل جائے بھائی، ورنہ صبح سے شام تک صرف نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہوتی رہتی۔ وہ کوئی بھی طبقہ ہمارا ہو، پڑھا لکھا چاہے طبقہ کہہ لیں، تاجر طبقہ کہہ لیں، نوجوان ہمارا بھائی اس کا طبقہ کہہ لیں، سب کے سب اپنی زندگی میں مست ہیں اور خیالات یہ ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ دیندار نہیں ہیں بھائی۔ آپ ایک بات مثال کہہ دوں کہ ہم کیا ہے اپنے کو صحت مند سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، تم مشین کے سامنے سے گزرو، صاحب ہنر کے پاس ماہر جو ڈاکٹر ہے اس کو جا کے دکھاؤ، کوئی نباز جو حکیم ہے اس کو جا کر دکھاؤ، نبض سے ہاتھ رکھے گا، فوراً بتانا شروع کرے گا گردہ کم کام کر رہا ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کا ہارٹ جو ہے بیٹ بڑھی ہوئی ہے، آپ کے اندر فلاں فلاں۔ وہ تو اپنے کو صحت مند نہیں کہہ رہا میں تو خوب ٹھیک چل رہا ہوں، بہت بڑھیا چل رہا ہوں، وہ کہے گا نہیں، بیماری اندر اندر پیدا ہو رہی ہے۔ کسی دن ایک وقت میں تناور جیسے درخت گرتا ہے ویسے ہی آپ کی صحت گرے گی، آپ بستر پہ چلے جائیے گا، اس لیے ابھی سے یہ فلاں فلاں دوا کھانا شروع کریے تو آپ کا جو مرض ہے، جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن اپنے شریعت کے متعلق، دیندار بننے کے متعلق خود ہی سے گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن ہیں نہیں دیندار۔ کسی ماہر کے پاس جا کر، کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، جب ایکس رے مشین پر کھڑے ہوں گے، کسی ماہر نباز کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، وہ ہاتھ رکھ کر بتائے گا فلاں فلاں خرابی ہے، ایکس رے مشین پر ہو کر گزریے گا، اس میں آئے گا کہ فلاں فلاں خرابی ہے۔ کسی ماہر کی خدمت میں جائیے گا، جب اس کے سامنے بیٹھیے گا تب سمجھ میں آئے گا ہم کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کو صحیح مسلمان کیسے بنایا جائے اس کی فکر کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ جس کی امتی ہیں میں، ان کے حال احوال بھی تو جاننا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے ہیں؟ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس حال میں پیدا ہوئے، کیسے کیسے مجاہدات ہوئے، کیسے کیسے حال احوال آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری پڑھیں، مدنی زندگی پوری پڑھیں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے کتنا زیادہ فکر مند تھے، کتنی زیادہ جفا کشی کی، کتنی زیادہ محبت تھی، اور ہم تو اس کا ہزاروں کروڑواں حصہ جو بنتا ہے وہ بھی ادا کرنے والے نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے معلوم ہی نہیں، معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں مکی زندگی کیسے گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے کیسے نشیب و فراز میں گزری، اور آپ کیسے اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، خیال ہی نہیں آتا۔ نہ پڑھنے کی کوشش ہے، نہ جاننے کی فراق ہے، کچھ نہیں، بس یوں ہی زندگی چل رہی۔ حالانکہ حق تو یہ تھا بھائی کہ اپنے محبوب، اپنے محسن کی زندگی کو جانا جائے۔ شادی لگتی ہے تو لوگ جہاں شادی لگتی ہے اس کی پوری جو ہے اوپر سے نیچے تک حال احوال پتہ کرتے ہیں، ابا کون تھا، ابا کی شادی کہاں ہوئی تھی، دادا کون تھا، اس دادا کی شادی کہاں پہ ہوئی تھی، وہ لوگ کیسے تھے، کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنی جانکاریاں جمع کرتے ہیں، تب جا کر ایک رشتہ ہوتا ہے، اور ایک یہ نسبت ایسی ہے جو یہاں سے وہاں تک کام آنے والی ہے۔ اس کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ہمارا نہ نوجوان اس کو پڑھ رہا، نہ جان رہا، نہ کوشش کر رہا، نہ اس کے لیے اس کے اندر طلب اور تڑپ پیدا ہے، بس یوں ہی مثل جانور کی ہماری زندگی گزر رہی۔ کبھی آتا ہے بھائی ذہن میں بات، اور کبھی آ بھی گئی، امام صاحب نے کوئی بات سنا بھی دی تو بس مسجد سے نکلتے ہی سب باتیں بول گئے، اس کو اوڑھا نہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا نہیں، اس پر جا کر بار غور نہیں کیا، بلکہ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ تو بھائی یہ زندگی جو ہے مثل برف رفتہ رفتہ پگھل رہی۔ یہ جو صبح شام آپ کو لگ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، آپ شہروں میں رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو خیال یہ ہے ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، وہ ہر سال جو ہے اپنے
پیدائش کا یوم جو ہوتا ہے، پیدائش کا دن جو ہے، اس کو بڑے شوق سے مناتے ہیں، کتنے زیادہ پیسے اس پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی رکھی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے بھائی، یہ تو عبرت کی چیز تھی کہ 1 سال گزر گئے، ہم نے کیا کچھ نہیں، آئندہ 1 سال کیسے صحیح سے گزارا جائے، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ تیار کی جاتی، یہ کمال کی بات تھی۔ لیکن برتھ ڈے پارٹی چل رہی ہے، پورا خاندان، پورے دوستوں کا حلقہ جمع ہوا ہے، اور ہر وہ فحش کام ہوتا ہے جو شریعت منع کرتی ہے، ہر وہ چیز کی جاتی ہے جو شریعت ایک دم سے اس کو ڈپٹ کر روکتی ہے۔ کہا نہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے، ان چیزوں کو اختیار کریں گے جو نہ ہمارا کلچر ہے، جو نہ ہماری شریعت کی اجازت سے ہوتا ہے، بلکہ بس من چاہی خواہشات کی اتباع پیروی میں، اور اپنے آپ کو ایک ماڈرن ثابت کرنے کے لیے یہ عمل پیش کیا جاتا ہے کہ یہودی ہمیں نہ کہنے پائے کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بلکہ وہ جب دیکھے تو کہے یہ تو ہمارے بڑے بابا ہیں، بڑے والے بھائی یہی ہمارے ہیں۔ نصرانی یہ نہ کہنے پائے کہ یہ جو ہے ہمارے چھوٹے صاحب ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، نہیں یہ تو ہم سے زیادہ فیشنیبل ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ شریعت پر جو ہے شریعت کو چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ میں نے جو آیت پر تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ برتھ ڈے پارٹی نہیں ہے بھائی شریعت میں، اگر ہو تو بتاؤ، سب سے زیادہ تب تو علماء کریں گے، سب سے زیادہ مستحق ہو ائمہ کریں گے، مفتیان اعظام کریں گے۔ کون بتا دیا کہ یہ سب چیزیں جائز؟ بالکل ناجائز عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو اپنے دوست احباب سے کہتا رہتا ہوں، ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، برجستہ کہہ دینا چاہیے آپ ہمارے شریعت کو چھوڑ کر کے خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس مجلس میں بالکل شرکت نہیں کریں گے۔ آپ جب ہمارا خیال کریں گے یا اپنا خود کا خیال آپ کر کے شریعت پہ عمل کریں گے تو پھر اس مجلس میں ہم آئیں گے۔ کوئی اچھی مجلس ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا مطلقاً یوں ہی دعوت دیا، دعوت دینا اچھی چیز ہے، دعوت قبول کرنا اچھی چیز ہے، ایک دوسرے پر بلا کر آنا صحیح ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک جزیہ بتاؤں فقہ کا، بڑا اہم جزیہ ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئی۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں باتیں عام طور پر بیٹھی ہوئی ہے کہ شریعت کی باتیں مان لینے سے دنیاوی زندگی کی رنگ اور اس کی رونق جو ہے سب ختم ہو جاتی ہے، رنگ رلیاں ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی کیف و مستی کا جو سرور ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے میں جتنا زیادہ سرور ہے، جتنا زیادہ اللہ کا تعلق حاصل ہو کر لذتوں پر جو اس کی لذتیں ہیں، اس کی جو لذت دوبالا ہو جاتی ہیں، لذت بڑھ جاتی ہیں، اور اس جگہ پر، اس مقام پر دل لگتا ہے، اور اچھے سے کام کرنے میں دل اس کا مطمئن ہوتا ہے۔ میں ایک جزیہ آپ کو سناؤں، فقہا لکھتے ہیں اگر کوئی نفلی روزہ ہو اور اس کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کی میزبانی میں اگر ضرورت سمجھی جائے تو اس کے لیے روزہ کو توڑ دے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس کے باقاعدہ کھلائے، پھر اس روزے کو بعد میں قضا کر لے۔ نفلی روزہ، بات پوری سنیے گا، نفلی روزہ کوئی شخص رکھے ہوئے واجب نہیں، یعنی نظر مانی ہوگی تو روزہ واجب ہو گیا، یا کوئی اور روزہ واجب کر رکھا ہے۔ نفلی روزہ کسی نے رکھا ہے اور کوئی مہمان اس کے یہاں آ گیا تو اس مہمان کے اکرام میں اس روزے کو چھوڑ دینا، اس مہمان کا خیال کرنا ہوا، اور فرمایا اس پہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک روزے کا ثواب، دوسرے اکرام، مہمان کا اکرام جو کیا اس کا ثواب۔ اب بتاؤ بھائی، ثواب کے ثواب مل گئے، میزبانی کی میزبانی ہو گئی، اور لذت بھی حاصل کر لی۔ ہم نے کہا نہیں، برتھ ڈے منائیں گے، برتھ ڈے کا ثبوت نہیں بھائی، کیوں کرتے ہو ایسا عمل؟ یہ سب چیزیں نقصان دہ۔ آپ قرآن کہتا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، ان کے گندے گندے کام کرنے کی، کلا بل ران بما كانوا یکسبون، فرمایا قرآن کہتا ہے نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ایک زنگ لگ گیا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے بدفعلیاں جو ہیں، غلط اعمال جو ہیں، اس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے زنگ زدہ ہو گیا ہے، اس پر مکمل طور پر گندگی بیٹھ گئی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا ہے، دل پر کجی آ گئی ہے، دل پر
ایک زنگ سا لگ گیا ہے، نہ وہ حق بات تسلیم کر پاتے ہیں اور نہ حق بات پر عمل کر پاتے ہیں، نہ حق بات کو قبول کر پاتے ہیں، نہ حق بات کو سن پاتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ بات نہیں سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں کہ کیا فلاں جگہ میں نے یہ بات کہی تو کہا کہ اپنا مسئلہ اور اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیے، ہم کو جو ہے کرنے دیجیے۔ ارے بھائی جائز تو ہو، عمل جائز تو ہو، درست تو بات ہو تب تو کی جائے، نہیں ہے تو نہ کی جائے۔ ہمارا کمال یہی قرآن کہتا ہے، بڑی عجیب بات قرآن کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا ہے اسے پکڑ لو، اس پر عمل کر لو۔ جن چیزوں کے لیے کہہ دیا ہے وہ زندگی کا ایک دم سے حصہ بن جانی چاہیے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس کی طرف میں تو کہتا ہوں توجہ بھی مت دو، اس کی طرف تاک جھانک بھی نہ کرو، اس کی طرف اپنی نگاہ بھی نہ کرو، اس کی طرف سے ایک دم سے رخ کو پھیر لو اور یہ سوچو یہ سب چیزیں ہمارے کرنے کی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کو کہا ہے، فوراً ان چیزوں سے الگ ہو جائے، اور جن چیزوں پر کرنے کے لیے کہا ہے اس پر ایک دم ڈٹ کر جم کر کے، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت کہے نہ کہے، ایک دم مکمل استقامت کے ساتھ چل پڑے۔ یہ کمال ہے۔ کمال کیا ہے؟ ایک بات میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے تب عمل کرے، یہ کمال نہیں ہے، تو آپ سمجھ کے کر رہے ہیں، اچھی لگ رہی ہے آپ کو۔ کمال یہ ہے مطیع و فرما برداری اس کو کہتے ہیں، کہ بات جو اس نے بھی کہی، جس کو آپ نے بڑا بنا رکھا ہے، اس کی بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب کر رہے ہیں، اسی کا نام مکمل طور پر تابعداری ہے، اسی کا نام مکمل طور پر اطاعت ہے، اسی کا نام مکمل طور پر اپنے کو خود یعنی سپردگی، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ کمال ہے۔ یعنی کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جو باتیں ذہن میں نہیں بیٹھ پا رہی ہے، ذہن شریف ہمارا قبول نہیں کر پا رہا ہے، برتھ ڈے پارٹی ہم بہت اہتمام سے سوچتے ہیں کہ منانا چاہیے، شادی بیاہ کی مجلسوں میں عورت اور مرد کا اختلاط ہونا چاہیے، چل چل کر کھانا کھانا چاہیے، تب دعوت تام ہوگی، تب دعوت مکمل ہوگی، ورنہ یہ کیسی دعوت ہے کہ ایک طرف کھا لیا چپ چاپ، یہ دعوت نہیں ہے۔ بفے سسٹم ہونا چاہیے، مثل جانور کے، کبھی یہاں منہ ڈالا، کبھی وہاں منہ ڈالا، کبھی وہاں منہ ڈالا، کبھی وہاں منہ ڈالا۔ انسانوں کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب اپنے آپ کو وہ مکمل طور پہ بڑا ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں چل چل کے کھانا کھائیں گے۔ ارے بھائی معلوم تو کر لو شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، انسانوں کی طرح کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آکل کما تاکل العبد، جیسے بندہ محض کھاتا ہے ویسے میں کھانا کھاتا ہوں۔ ہم نے تعلیم کو نہ مانا۔ اب یہی بات کیا تھی؟ بات جب ذہن میں نہیں آ رہی، دل کہہ رہا، دماغ کہہ رہا، دوست احباب کر رہے ہیں، آپ کا محلہ پڑوس کہہ رہا، خاندان بھی کہہ رہی نہیں ٹہل ٹہل کے کھانے والا نظام بنایا جائے دعوت میں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی 22ویں سالگرہ ہے اور آپ کو اس کی باقاعدہ پارٹی رکھنی چاہیے، اور برتھ ڈے فلاں فلاں کیا کیا پتہ نہیں بولا جاتا ہے، سب چیزیں کی جانی چاہیے۔ اب آپ کا کمال یہ ہے کہ سب کی بات سن کر دل بھی کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اس سے رک جائیں، ہم اس عمل کو نہ کریں اور فوراً اپنے آپ کو سمجھائیں یہ شریعت منع کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، اس لیے ہرگز یہ عمل نہیں کیا جائے گا، گرچہ دل ہمارا بھی کہہ رہا ہے، آپ لوگوں کی بھی رائے ہے، لیکن یہ عمل ہم نہیں کریں گے۔ تو بھائی پھر یہ ایک عبدیت ہے، ایک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ غلامی ہے۔ لیکن ہمارا ماننا ہی نہیں۔ اب تو وہ ابھی مجھے سنا رہے تھے، ہم لوگ اصل میں ان سب چیزوں میں بہت رہتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، کوئی دوست مل جاتا ہے، تعلق والے مل جاتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے کہ شادی کی بھی سالگرہ ہوتی، یعنی اگر ان کی شادی 2019-20 میں 21 چل رہا 20 میں ان کی اسی مہینے میں دسمبر میں ہوئی ہے،
اب 2022 کے دسمبر میں اس کی الگ سے ایک پارٹی رکھی جائے گی۔ تو پارٹی یعنی دعوت دینا کوئی خراب چیز، میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ دعوت دینا بہت اہم اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو، دعوت کو قبول کرو۔ کوئی دعوت دے تمہیں اور جو ہے تمہاری دعوتوں میں سب لوگ رہیں، غریب بھی رہیں، امیر بھی رہیں، تمام پورا طبقہ رہنا چاہیے۔ وہ دعوت سب سے خراب دعوت ہے جس میں جو عمرہ بلائے جائیں اور فقراء چھوڑ دیے جائیں، فقراء کو نہ بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت سے منع فرمایا۔ تو دعوت دی جائے، سال میں ہر مہینے میں آپ دیں، اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز، لیکن اس کو کسی نئے کام سے جس میں شریعت کی اجازت نہ ہو، شریعت کا حکم نہ ہو، شریعت اس چیز سے منع کرتی ہو، اب اس پہ دعوت نہ دی جائے، اس نام پر، اس عنوان پہ دعوت نہ کی جائے۔ آپ یوں ہی ہر ہفتے میں دعوت کرتے رہیں، اچھی چیزیں کھلانے والا، بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت دی ہے تو کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانا بلا تفریق مذہب بہت اہم اخلاقیات کا حصہ ہے۔ کھانا کھلانا بغیر تفریق مذہب کے، صرف انسان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلا دینا، یہ اخلاقیات کے شعبے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب میں ایک واقعہ سنا دوں، وقت ہو گیا لگتا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ، وقت کے بہت بڑے اللہ والے، حضرت تھانوی کے بعد سب تمام اس وقت کے جتنے اکابرین تھے، سب کے درمیان میں یہ بات مسلم تھی کہ اب سب سے بڑے حضرت پھول پوری ہی ہیں۔ کتنے بڑے تھے آپ سمجھ لیں۔ مئو میں تھا، وہاں سنانے لگے کہ جلسہ تھا، حاجی نثار صاحب ہیں، وہ خاندان پورا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سنائی کہ میں چھوٹا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں دارالعلوم کا جو مئو کا جلسہ ہوتا تھا تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پہ بیٹھتے تھے تو ان سے پیچھے دو ہاتھ ہو کر تمام جتنے چھوٹی کے علماء تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے لوگ تھے محتمم، جتنے بھی دیوبند کے رہے اور جو بھی ہمارے بڑے تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت پھول پوری کے ایک ہاتھ پیچھے ہو کے پھر سب لوگ بیٹھتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، یعنی ان کو بڑا سب لوگ بنا کے۔ ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں باقاعدہ ٹفن بن کر کے، جہاں حضرت جو ہے جب ہجرت کر کے اپنے آبائی گاؤں سے آئے پھول پور میں، تو اس محلے میں غیر مسلموں کے 2-3-4 گھر رہے ہوں گے۔ تو ان کے یہاں پہلے نظام آپ بھی جانتے ہوں گے، جو پرانے ہوں گے، کھانے پینے کا اتنا نظام ہوتا نہیں تھا، فاقے کا دور تھا۔ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ٹفن بن کر کے ان غیر مسلم کے گھروں میں دونوں وقت تینوں وقت جاتی تھی، پابندی کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے زمانے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹفن بدوا کر باقاعدہ وہاں محلے میں جتنے لوگ تھے ان کے گھر حضرت کے یہاں سے کھانا جاتا تھا۔ یہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے نظام کو پورا توڑ موڑ کے الٹ پلٹ دیا ہے۔ دعوت کرو بھائی، کون منع کرتا ہے؟ لوگوں کو خوب کھلائیے پلائیے، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے۔ یہ برتھ ڈے پارٹی، چل پھر کر کھانا کھانا، عورتوں مردوں کا ایک جگہ جمع کر کے اجلاس اور وہاں پہ تقریب منعقد کرنا، یہ سب غیر شرعی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر اسلامی احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ ہم سب کے جملہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آئندہ صراط مستقیم پر چلنے کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔